بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خواجہ حسن نظامی کے مضمون فاقہ میں روزہ، افسانہ ہے ساری یہ، اور اس کے نیچے لکھا بھی ہوا ہے: دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا فسانہ۔ فسانہ کہانی۔ دہلوی دلی اور تاجدار بادشاہ کو کہتے ہیں، تاج پہننے والا، اور کنبہ خاندان کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دلی کا ایک خاندان تھا، اس کی کہانی ہے یہ۔ تو اب میں آغاز کرتا ہوں کہ جب دلی زندہ تھی، یعنی زندہ تھی مطلب یہ کہ جب اس کے اندر اس کی رونقیں بحال تھیں، اس پر قبضہ نہیں ہوا تھا، وہاں مغلیہ سلطنت قائم تھی، مسلمانوں کی سلطنت قائم تھی، اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی۔ لال قلعے پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ تیموری کا مطلب ہے مغل۔ مغل جو تھے نا، یہ تیمور لنگ جو تھا ایک ان کا بڑا آبا و اجداد میں، اس سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو تیموری کہتے ہیں۔ آخری نشان کا مطلب ہے کہ اس کے آخری چشم و چراغ جو تھے وہ حکمرانی دلی پر کر رہے تھے۔ دلی زندہ تھی، اس کا ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، ان کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، آخری مغل حکمران تھے نا، جو 1857 میں جن کو انگریزوں نے قید کر لیا تھا پھر، اور بعد میں پھر انہیں برما رنگون بھیج دیا تھا، وہیں مر گئے تھے وہ، اور وہیں ان کا مزار بھی ہے، وہ شاعر بھی تھے۔ کون بھلا؟ بہادر شاہ ظفر۔ ان کا لقب تھا ابو ظفر، تو بہادر شاہ ان کا نام تھا۔ تو مرزا سلیم بہادر ان کے بھائی تھے۔ اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ مرزا سلیم بہادر بیٹھے ہوئے تھے مردانہ مکان میں۔ مردانہ مکان کا مطلب مکان کا مردانہ حصہ، جہاں مرد رہتے ہیں۔ اس زمانے میں مکانات کی اس طرح تقسیم ہوتی تھی کہ ایک حصے میں عورتیں اور ایک حصے میں مرد ہوا کرتے تھے۔ دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانے سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا: حضور، بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے، غم زدہ واپس آئے۔ ایک بے تکلف، یعنی ایک بڑے بے تکلف دوست جو بڑی کھلی ڈلی بات کر سکتا تھا ان سے بغیر کسی لگی لپٹی کے، ایک بے تکلف دوست نے عرض کی: خیر باشد مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، مقدر پاتا ہوں یا مقدر پاتا ہوں اس میں۔ تو کہا خیریت تو ہے، میں آپ کا جو مزاج عالی ہے اس کو بڑا ایک دم سے وہ خراب ہو گیا ہے، آپ کا مزاج مبارک، آپ کی طبیعت۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا: نہیں، کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں، بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا ہے، مگر اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ اب یہ پورا جو پیراگراف پڑھا ہے، آپ کو سمجھ اگر نہیں آئی تو میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ مرزا سلیم جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر سے جب بلایا گیا تو واپس آئے تو ان کا منہ بنا ہوا تھا، جیسے ہم آپ کو بلائیں تو آپ واپسی پہ منہ بنا کے دوستوں کو بتاتے ہیں: اور یار سر نے بھی بس ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کہا، انہوں نے واپس آئے نا تو دوست نے پوچھا: کیا ہوا آپ کا تو موڈ خراب ہو گیا؟ کہا: میری امی نے مجھے بلایا تھا اندر، والدہ نے، تو کل نتھن خان، ایک گویا کہتے ہیں گانے والے کو، میں نے اس کو بلوایا ہوا تھا کہ مجھے آگے گانا سنائے۔ اس وقت MP3 MP4 ایم پیگ 1 نہیں تھے نا، تو یہ ڈائریکٹ براہ راست سنانے کے لیے نا گویے آتے تھے، پیسے لیتے تھے اور گانا سناتے تھے۔ کہا کہ میں نے اس کو گانا سنانے کے لیے بلوایا ہوا تھا، تو اماں جان نے مجھے بلوایا ہے اندر کہ میں اس وقت قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہوں، تم گانے بجا رہے ہوتے ہو، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے ادب کی خاطر ان کی بات کو سن تو لیا ہے، لیکن اب میں یہ 16 دن اگلے جو رمضان کے رہ گئے ہیں یہ کیسے گزاروں گا، یہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے۔ مصاحب نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، مصاحب کہتے ہیں کہ ان کے دوست نے، نوکر نے، مصاحب ویسے تو صحبت میں بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اب یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے پوچھا تھا نا اسی کو مصاحب یعنی اس کے دوست نے کہا کہ حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجیے، عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جھمگٹے دیکھنے آئیں گے، خدا کے دن ہیں، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔
یعنی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جناب؟ آپ یہاں گھر میں بیٹھ کے جو گھٹن کرتے ہیں، آپ رمضان کو شام کو افطاری کیجئے اور اس کے بعد جامع مسجد میں آ جائیے ذرا. جامع مسجد دلی کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑی مشہور جامع مسجد ہے، جس طرح لاہور کی بادشاہی مسجد ہے نا، بالکل اسی شکل کی ہے یہ دلی کی جامع مسجد. تو کہا آپ وہاں آ جایا کریں اور دیکھا کریں. وہاں تو ایک عجیب سما بندہ ہوتا ہے، عجیب ایک خوبصورت ماحول بنا ہوتا ہے. مرزا نے اس صلاح کو یعنی اس مشورے کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر، اپنے دوستوں میں کو لے کر وہ جامع مسجد جا پہنچے. وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، یعنی عجب عالم عجیب ایک انہوں نے منظر دیکھا. جگہ جگہ حلقے بنائے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی گول دائرے میں یا گروپس میں لوگ بیٹھے ہیں. کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. رات کے قرآن سنانے والے حفاظ حفظ کرنے والے کی جمع ہے، حافظ کی جمع ہے. حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں. کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، کہیں دین کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں. دو عالم کسی فقہ مسئلے پہ بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی بیٹھ مزے سے سن رہے ہیں. یعنی دو اسکالرس جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ کسی دینی مسئلے کے اوپر آپس میں بیٹھ کے جب بحث کرتے ہیں تو 20-15 لوگ ویسے ہی بیٹھ کر مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو دلائل ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو وہ مزے سے سن بھی رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے. کوئی ایسا وہاں پہ گروپ بیٹھا ہوا ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے دل کی دنیا میں جھانک رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، توجہ سے اپنے من کی دنیا میں جھانک رہا ہے. کبھی کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں، کوئی تسبیح پکڑ کے وظیفہ کر رہے ہیں. الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ایک ہجوم ہے. تو دلی کی جامع مسجد ہماری بادشاہی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، کافی بڑی ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی ایک بڑی مسجد ہے. تو اتنا وسیع جو ایک رقبہ ہے اس میں ظاہر ہے جب اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کی محفلیں جمی ہوں گی تو طبیعت کو اچھا تو لگتا ہے. تو کل جدید و لذیذ مرزا کو یہ نظام بہت پسند آیا اور وقت لطف سے کٹ گیا. تو مرزا صاحب جو تھے، یہ کل چیزیں جب دیکھی انہوں نے، جدید بھی تھیں، ان میں نئی چیزیں بھی تھیں، مزہ بھی آیا ان کو اور وقت بھی بڑے لطف سے کٹ گیا. اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا. ہاں وہ کل میں اصل میں تھوڑا سا اس میں غلطی سے مجھے لگ گئی. افطار سے پہلے کا منظر ہے یہ، افطار کے بعد کا نہیں ہے. میں پڑھتے ہوئے تھوڑی سی غلطی لگ گئی مجھے، اس لیے یہاں مجھے کنفیوژن ہوئی تھوڑی سی کہ افطاری کا اتنے میں افطار کا وقت قریب آ گیا. سینکڑوں خوان کا مطلب ہے بڑے بڑے تھال، بڑے بڑے برتن. تھالی چھوٹی ہوتی ہے اور تھال بڑا ہوتا ہے. تو گول دائرے میں اگر بڑا سا کوئی تھال ہو نا تو اس کو خوان بولتے ہیں. کھانے کا جو ایک میز ہوتا ہے یا کپڑا ہوتا ہے اسے دسترخوان نہیں بولتے. تو اسی طرح بڑے بڑے خوان افطاری کے آنے لگے، لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی. خاص محل سلطانی سے، یعنی خاص محل سلطانی کا مطلب ہے بہادر شاہ ظفر کا جو محل تھا نا، جو سلطان کا محل تھا یعنی بادشاہ کا جو محل تھا، تو اس کو جو ہے حسن نظامی کہہ رہے ہیں خاص محل سلطانی سے متعدد خوان، کئی تھال یا کئی کھانے آئے مکلف چیزوں سے آراستہ. مکلف کی یعنی بڑی ان میں نایاب چیزیں تھیں، بڑے تکلف سے بنائی گئی چیزیں تھیں. وہ آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے. اس کے علاوہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب عمراء علیحدہ علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے. آج بھی محلے کی مسجد میں لوگ کھانے کے مختلف جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، کھانے کے مختلف حصے اور مختلف اقسام بھیجتی ہیں. تو اس وقت تو خیر بہت اس کا رواج تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی اور طرح طرح کے کھانے پکتے بھی تھے، پھر لوگوں میں تقسیم بھی ہوتے تھے اور رمضان میں خاص طور پہ زیادہ تقسیم ہوتے تھے. تو اسی کا تذکرہ ہے کہ افطاری کے وقت تو بہت زیادہ طرح طرح کے کھانے اور ان کے تھال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، تو وہ جو تھے وہ مسجد میں بھیجے جاتے اور خاص طور پہ محل سے تو بڑی ہی یعنی اچھی اچھی چیزیں پک کے آتی اور اسی کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں. اس لیے ان خانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی. محلات کی بیگمیں جو شہزادے تھے وہاں کے، جو بادشاہ تھے، ان کی جو بیویاں تھیں وہ، اور شہر کے عمراء اور شہر کے جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے وہ بھی. آپ کو پتہ ہے مسلمان ثواب کا تو کوئی موقع نہیں نہ جانے دیتے، نہ ثواب کا جانے دیتے ہیں نہ گناہ کا جانے دیتے ہیں. تو مسجد میں افطاری کروانے کا ثواب بھی بڑا ہے اور ویسے بھی افطاری کروانے کا بڑا ثواب ہے. تو وہ بہرحال ثواب کی نیت سے بھیجتے ہوں گے، اچھی نیت ہوگی ان کی.
تو اوپر لفظ مکلف آیا، اس کا مطلب ہے سجا ہوا، یعنی آراستہ کیا ہوا، سجایا ہوا، متعدد یعنی بہترین ڈیکوریٹڈ اسٹائلش کھانا جو ہے نا، جس کھانے کی ڈشنگ، یہ اس کا انگریزی میں، اب میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن اور کوئی لفظ نہیں ملا مجھے. تو اس سے مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں کھانوں کی تعداد پہنچ جاتی ہے، اور مسجد میں ان کی عجیب آرائش ہو جاتی ہے. آرائش کا مطلب سجاوٹ، خوبصورتی، بڑا سج جاتی مسجد کھانوں سے، لوگوں سے. مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا. مرزا جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے. کون مرزا بلا؟ مرزا سلیم بہادر. ان کا نام آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، مرزا سلیم بہادر ان کا نام ہے. تو بار بار جب بھی مرزا کر، یہ میں صفحہ نمبر 18 اور 19 پڑھ رہا ہوں اس وقت. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے صفحے، تو صرف آدھا صفحہ رہ گیا ہے، تو صبر سے تھوڑا سا وہ بھی سن ہی لیں، بھاگنا جائیے گا. تو مسجد میں اس کی عجیب سجاوٹ ہو جاتی. مرزا کے دل پر اس دینی چرچے کا مطلب ہے اس دینی مشغلے اور ایک ایکٹیویٹی جو تھی، اس کا بڑا اس کا اثر ہوا. شان و شوکت دیکھی اس نے، اور وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے. گھروں میں وہ دیکھتے کہ یہی وقت وہ گھر میں بیٹھ کے گانا سنتے تھے، اور ان کی والدہ تلاوت کرتی تھی نا، تو اسی بات پہ ان کو ڈانٹ پڑی تھی امی سے کہ میں نے اس وقت تلاوت کرنا ہوتی ہے، تم گانے والے کو بلا لیتے ہو. تو دوستوں نے کہا کہ آپ گھر میں کیوں بیٹھتے ہیں، آپ ذرا وہاں تو آئیے، وہاں اس سے زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، دین کا دین اور مزے کا مزہ. تو اب وہ برابر مسجد روزانہ برابر کا مطلب ہے ریگولر، باقاعدگی سے مسجد جانے لگے. گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا، اول شب کا مطلب یعنی رات کے شروع کا کھانا، روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا ہے. تو خانقاہ کہتے ہیں جہاں کسی کوئی عالم ہو نا، تو وہ بیٹھتا ہے، تو اس کے ارد گرد اس کے اسٹوڈنٹس وغیرہ وہیں رہتے ہیں. تو آج کل کا جو ہاسٹل ہوتا ہے نا، اس کو ہم خانقاہ کہہ سکتے ہیں. استغفر اللہ، ویسے آج کل کے ہاسٹل تو خانقاہ نہیں بنتے، لیکن میں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں. مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور، یعنی ان کے بہن کے بیٹے تھے، نو عمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے. ان کا بیان وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو وہ وقت تھا، اور ایک وہ وقت آیا کہ دلی زیر و زبر ہو گئی. زیر و زبر کا مطلب ہے الٹ پلٹ ہو گئی. زیر نیچے ہوتی ہے، زبر اوپر ہوتی ہے. تو زیر و زبر کا مطلب یہ محاورہ ہے کہ الٹ پلٹ ہو گئی، یعنی اس پر سارا نظام اس کا ختم ہو گیا، اس کے اوپر وہ شان و شوکت اس کی ختم ہو گئی. قلعہ برباد کر دیا گیا، ان کے گھر اکھڑ گئے، یعنی برباد کر دیے گئے، گرا دیے گئے. ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی. ماما گیری کا مطلب ہے نوکریاں کرنے لگی، لوگوں کے گھروں میں ملازمہ بن گئی. اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی. تاراج کا مطلب ہے ختم ہو گئی، لوٹ لی گئی، برباد ہو گئی. اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا. اب یہ تو انہوں نے واقعہ بتایا ہے مرزا سلیم بہادر کی زبانی یا ان کے حوالے سے، کہ جب مسلمان بہادر شاہ ظفر کیا آخری مسلمان مغل حکمران تھا نا وہاں پہ، تو اس وقت جامع مسجد دلی میں رمضان کی افطاری سے پہلے کا یہ عالم ہوا کرتا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے مرزا سلیم کے بھانجے کے حوالے سے، اور اس کا نام کیا ہے بھلا؟ مرزا شہزور. اور نو عمری کا مطلب ہے کم عمر میں ہی وہ اپنے ماموں کے پاس آ گئے تھے، یعنی مرزا سلیم کے پاس آ گئے تھے. ان کے حوالے سے وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد وہ ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جب گئے، تو دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی وہاں پہ روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں. دلنا کا مطلب ہوتا ہے پیسنا. مثلا چنے لیے تو اس کو کسی جگہ پہ رکھا، پتھر کے درمیان میں دے کے، تو اسے کوٹا جب، تو وہ دال بن گئی. یعنی دل دیا نا، دلیا سا بنا دیا اس کا. دلیا بھی اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ دلی ہوئی گندم ہوتی ہے، تو وہ دلیا کہلاتی ہے. تو گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے. استبل جہاں گھوڑے باندھتے ہیں. اور پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی، یعنی اس وقت وہاں پہ انگریز سپاہیوں نے اپنے گھوڑے باندھ لیے. جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان جو تھے ان کو شکست ہو گئی، اور وہاں انگریزوں کی حکمرانی قائم ہو گئی، اور انگریز کی حکومت آ گئی، تو انہوں نے وہاں پہ گھوڑے باندھ دیے اور اپنے سپاہیوں کو وہاں مسجد میں لے آئے. تو دیکھا کہ وہاں یہ حال ہے کہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، دانے اس کا ان کے دانے، یعنی ان کے لیے چنے دلے جا رہے ہیں.
اور سپاہیاں روٹیاں پکا رہے ہیں. یہ مرزا شہزور بین نے بیان کیا ہے اور یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا منظر ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ جہاں، اور یہ شاہ جہاں نے بنائی تھی یہ مسجد جو تھی، یہ مسجد جامع مسجد دلی کی جو ہے نا، تو کہا کہ شاہ جہاں کی یہ خوبصورت اور بے مثل یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ مسجد استبل نظر آ رہی تھی. اور پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی، واگزاشت کا مطلب ہے چھڑا لی گئی، مسجد کا سے کو مسلمانوں کو واپس دے دی گئی. وہاں سے انگریز نے اپنا قبضہ خود ہی چھوڑ دیا، مسلمانوں نے کیا چھڑانا تھا. تو اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا. دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے بیٹھے ہیں، 2-4 قرآن شریف کا دورہ کر رہے ہیں اور کچھ اسی حال میں پریشان بیٹھے وظیفہ کر رہے ہیں. میں اس لیکچر کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں اس وقت نا. یہ 18 اور 19 صفحہ میرا ختم ہوا ہے، تو 20-21 ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، 22-23 اگلے دن پڑھ لیں گے، اور 24 اور 25 کی ایکسرسائز کے ساتھ پھر اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ ہم. تو آہستہ آہستہ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ بھی بور نہ، اس کی ریڈنگ آرام سے کر لیجیے گا. اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کل.